बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 दिसंबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सिकंदर सुल्तान राजा की इमरान खान के खिलाफ एक दरख्वास्त थी जो आज मुस्तरद कर दी गई है, और ये चले थे इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई करने तौहीन कमीशन की। फिर सुप्रीम कोर्ट गए थे और आज कैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस आयशा मलिक साहिबा और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के सख्त सवालात का सामना करना पड़ा और फिर रिलीफ भी न मिला। साथ हम बात करेंगे आजम सवाती को बलूचिस्तान हाई कोर्ट से थोड़ा सा रिलीफ ज़रूर मिला है और उनके खिलाफ जो धड़ाधड़ मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं तो उसे रोक दिया गया है। साथ शहबाज गिल दोबारा शहबाज गिल के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं अरशद शरीफ शहीद की वालदा की जानिब से ये मुतालबा किया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से और हुकूमत पाकिस्तान से कि मेरा बेटा शहीद हुआ है और मैं उसकी वालदा हूँ और मेरी मुद्दत में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मैं उस एफआईआर को मानूंगी जो मेरी मुद्दत में मुकदमा दर्ज होगा। उनकी जानिब से ये एक गुफ्तगू की गई और उन्होंने कहा कि मेरा बेटा कत्ल हुआ है तो मुकदमा मेरी मुद्दत में दर्ज होगा। और उन्होंने साथ ये कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये गुजारिश करती हूँ कि वफाकी हुकूमत को सिर्फ ये ना कहा जाए कि मुकदमा दर्ज हो, बल्कि वफाकी हुकूमत को कहा जाए कि वो मेरी मुद्दत में मुकदमा दर्ज हो। चूँकि आज उन्होंने मुकदमा दर्ज करना था, कुछ ही देर बाद एफआईआर की कॉपी भी सामने आ जाएगी। और पहले भी मुझे इस बात का दुख है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस मामले पर नोटिस तो ले लिया था इमरान खान पर कातलाना हमले का, लेकिन जो एफआईआर रुकी हुई थी और इम्पोर्टेड हुकूमत अपनी मर्जी की एफआईआर दिलवाना चाहती थी, उनको मौका मिल गया और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को उन्होंने मिस यूज़ करते हुए अपनी मर्जी की एफआईआर दे दी। सुप्रीम कोर्ट का ये काम है कि मुद्दई की मुद्दत में जो एफआईआर है वो दर्ज की जाए या हुकूमत सरकार की मुद्दत में अपनी एफआईआर दर्ज कर दे। तो सुप्रीम कोर्ट को थोड़ी सी वजाहत ज़रूर करनी चाहिए। उस दिन भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का गलत इस्तेमाल किया गया, सुप्रीम कोर्ट में वो एफआईआर की कापी जमा करवाई गई, आज तक सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले पर नहीं देखा। और आज दोबारा जब ये हुक्म दिया है कि अरशद शरीफ कत्ल केस में एफआईआर दर्ज की जाए तो खुदा के लिए ये तो फरमाएं कि भाई उसकी वालदा या उसकी बेवा या उनके बच्चों की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करवाएं। ये क्या है कि जी राना सनाउल्लाह अपनी मुद्दत में या अपने वजारत दाखिला की मुद्दत में एफआईआर दर्ज करा दे, कल ये अदालतों में पेश ना हो, मुद्दई ना पेश हो, मुद्दई केस को परसू ना करे तो केस का बेड़ा गर्क हो जाता है। तो वो जिनका घर का खून गया है, जिनका बच्चा फौत हुआ है, जिनका बेटा कत्ल हुआ है, वो अदालतों में धक्के खाएंगे या थर्ड पर्सन धक्के खाएगा। और आज तक कितने पुलिस वालों ने जो मुकदमे दर्ज किए हैं जिसमें पुलिस मुद्दई होती है, कितने लोग सजा हुए हैं क्योंकि जाते ही नहीं है, मुद्दई जाते ही नहीं है। मुद्दई क्यों जाए? कौन अदालतों में 100 तारीखों पर धक्के खाए? तो ये खुदा के लिए इस मामले को देखा जाए और अरशद शरीफ की जो वालदा है उनकी मुद्दत में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इसके अलावा जो मुकदमा होगा उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। और आपने एक जजमेंट दी हुई है कि सेकंड एफआईआर नहीं होनी, बस जो एफआईआर हो गई वो गले पड़ गई, तो इस वजह से मेहरबानी की जाए। जबकि दूसरी जानिब शहबाज गिल को दोबारा इंतकाम का निशाना बनाना शुरू कर दिया गया है। एक उनके खिलाफ बगावत का मुकदमा है जिसमें फर्द जुर्म आयद होनी है और कार्रवाई जारी है, और पहले भी उन पर शदीद किस्म का तशद्दुद किया गया था। और अब की बार इस्लामाबाद में नहीं मुकदमे हो रहे, अब की बार बलूचिस्तान और कराची में मुकदमात हो रहे हैं। और ये एक हेयर ड्रेसर है, एक नाई है, वो कहते हैं जी कि मैं थाना ब्रिगेड में मोहम्मद सईद नामी शहरी जो कहते हैं मैं हेयर ड्रेसर हूँ और मैं काम करता हूँ, और कहते हैं कि जी मैंने मोबाइल खोला, मैं काम कर रहा था ग्राहकों का और मैं बैठा वक्फा था, मैंने मोबाइल खोला तो उसमें देखा शहबाज गिल का ये बयान। हालांकि यहाँ पर किसी का कत्ल हो जाए और पुलिस को एक एक हफ्ता जाके और कुछ ले दे के एफआईआर दर्ज करवानी पड़ती है, और वहाँ एक हेयर ड्रेसर जो नाई की दुकान पर काम करता है, क्या उसका मुकदमा पुलिस ऐसे ही दर्ज कर लेती है? और ये जो फैक्ट फाइंडिंग की रिपोर्ट आई है जो कल सुप्रीम कोर्ट में वाजे हो जाएगी, इसमें जो 11 मुद्दई कराची के थे इनके खिलाफ जो अरशद शरीफ, उनमें से 2 मुद्दई पेश हुए हैं, 9 मुद्दई पेश ही नहीं हुए फैक्ट फाइंडिंग के सामने जो झूठे मुकदमात करवाने वाले हैं, और उन 2 की तरफ से भी ये कहा गया कि हमें तो पता ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें अब खुलकर सामने आएंगी सुप्रीम कोर्ट में। अल्लाह करे हमारे मुल्क में इंसाफ हो। और अब ये जो मुकदमा है, इस मुकदमे में शहबाज गिल के खिलाफ पहले बलूचिस्तान हाई कोर्ट में भी दर्ज किया गया है, अब यहाँ मुकदमा दर्ज किया गया। अल्लाह करे कि और शहबाज गिल को चाहिए लाहौर हाई कोर्ट में इनको चैलेंज कर दे, और ऐसे जवेद गुराल साहब के पास अगर ये केसेस लग जाते हैं और उसमें लाहौर हाई कोर्ट से इनको रिलीफ मिल जाएगा, इन तमाम मुकदमात को चैलेंज किया जाए और आईजी
بلوچستان اور IG سندھ سے رپورٹ طلب کی جائے تو انشاءاللہ ان کو ریلیف مل جائے گا، اور ان کو ضرورت نہیں ہے اسلام آباد جانے کی، وہ لاہور میں ہی رہیں تاکہ ان کی جو گرفتاری کا معاملہ ہے وہ بھی محفوظ رہیں۔ جبکہ دوسری جانب بلوچستان ہائی کورٹ میں اعظم سواتی کے بیٹے نے درخواست دی تھی کہ میرے باپ کے خلاف ایک ہی نوعیت کے 5 مقدمات درج کیے گئے، ان کو خارج کیا جائے۔ اس اخراج مقدمہ کی درخواست پر تو عدالت نے آج IG بلوچستان سے جواب طلب کر لیا ہے۔ ساتھ جو بلوچستان ہائی کورٹ نے ایک اچھا کام کیا ہے وہ یہ ہے کہ بلوچستان ہائی کورٹ نے مزید اعظم سواتی کے خلاف مقدمات درج کرنے سے روک دیا ہے کہ مزید اعظم سواتی کے خلاف مقدمات درج نہیں کرنے، اور ساتھ جو جسٹس کامران ملا خیل جسٹس کامران ملا خیل اور جسٹس عامر رانا پر مشتمل یہ بینچ تھا، 2 رکنی بینچ تھا جس نے سماعت کی، اور بلوچستان ہائی کورٹ نے IG پولیس سے اعظم سواتی کے خلاف درج مقدمات کی تحریری رپورٹ بھی طلب کی ہے، اور اس میں عثمان سواتی نے یہ درخواست دائر کی تھی، اور عثمان سواتی کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ میرے باپ کے خلاف جو مقدمات ہیں وہ خارج کیے جائیں، اس پر رپورٹ طلب کر لی گئی ہے، اور مزید مقدمات درج کرنے کے حوالے سے روک دیا گیا ہے بلوچستان پولیس کو اور IG بلوچستان کو۔ اب ہم آ جاتے ہیں توہین الیکشن کمیشن عمران خان کے خلاف، فواد چودھری اور اسد عمر کے خلاف کارروائی شروع کی۔ سکندر سلطان راجہ کی توہین، سیکشن 10 ہے الیکشن ایکٹ کا، جس کو چیلنج کر دیا۔ اسد عمر نے سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کیا، اور فواد چودھری اور عمران خان نے لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں چیلنج کر دیا۔ سندھ ہائی کورٹ نے اسد عمر کی درخواست پر جو کاروائی ہے، جو کسی تعدیبی کاروائی سے روک دیا۔ سندھ ہائی کورٹ نے کہا کہ جب تک ہمارے پاس کیس پینڈنگ ہے، سیکشن 10 کو چیلنج کیا ہوا ہے، اور آپ کی جو کاروائی ہے وہ آئینی ہے یا غیر آئینی ہے، قانونی ہے یا غیر قانونی، اس کو چیلنج کیا ہوا ہے، اس میں جواب بھی طلب کر لیا، اور ساتھ ان کو کہا کہ آپ ان کے خلاف جو فائنل کاروائی ہے اس سے روک دیا۔ جبکہ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے وہاں فل بینچ بنا دیا گیا۔ فل بینچ نے عمران خان اور فواد چودھری کے خلاف جو شو کاز نوٹس تھا، توہین الیکشن کمیشن کا شو کاز نوٹس تھا، اس کو معطل کر دیا۔ اب چونکہ سکندر سلطان راجہ تو تیار بیٹھا تھا کہ وہ عمران خان کو توہین کمیشن میں سزا دے گا، اب کیونکہ لاہور ہائی کورٹ نے معطل کر دی، اور اسی طرح لاہور ہائی کورٹ جو لاہور میں یہاں پہ بھی جو ہے وہ درخواستیں دائر کی گئیں، اور الیکشن کمیشن کا سیکشن 10 کا جو دائرہ اختیار ہے اس کو چیلنج کیا گیا اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب کی جانب سے۔ یہ سارا جب معاملہ ہوا تو اس پر الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی گئی۔ سپریم کورٹ میں آج سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں جسٹس عائشہ ملک صاحبہ اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب تھے۔ وہاں یہ پلی لی گئی کہ برائے مہربانی تمام ہائی کورٹس میں الیکشن کمیشن کے سیکشن 10 کے تحت جو توہین کمیشن کی کارروائی کے اختیار ہے وہ تمام مقدمات کو یکجا کیا جائے، اور جو حکم امتناعی دیا گیا ہے ہمیں کہ تعدیبی کارروائی نہیں کرنی، یا جو شو کاز معطل کیے گئے ہیں اس پر بھی جو ہے وہ بھی ختم کیے جائیں ہائی کورٹس کے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ عمران خان اور فواد چودھری اور اسد عمر کو کہا جائے کہ وہ الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہوں۔ یہ 3 فرمائشیں تھیں الیکشن کمیشن کی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں تینوں کیسے اٹھا کے پھینک دی سپریم کورٹ نے۔ سپریم کورٹ میں جب سماعت شروع ہوئی تو حکم امتناع خارج کرنے کی بھی استدعا تھی، تو 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ دوران سماعت الیکشن کمیشن نے بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف الیکشن کمیشن کے توہین کمیشن کے نوٹسز لاہور ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہیں۔ تمام ہائی کورٹس میں الیکشن کمیشن کے خلاف PTI رہنماؤں کی درخواستوں کو یکجا کیا جائے۔ PTI کے وکیل انور منصور صاحب نے اعتراض اٹھاتے ہوئے کہا کہ صرف فریقین کی سہولت کے لیے تمام مقدمات یکجا نہیں کیے جا سکتے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے استفسار کیا، الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے، کارروائی پر حکم امتناع کیسے دیا جا سکتا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کے وکیل نے کہا کہ الیکشن کمیشن کی کارروائی پر کوئی حکم امتناع نہیں دیا گیا، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن کا صرف ایک نوٹس معطل کیا ہے جو شو کاز نوٹس تھا توہین عدالت کا، اور الیکشن کمیشن کو فائنل کارروائی سے روکا گیا ہے۔ کہیں بھی الیکشن کمیشن میں جو توہین کمیشن کی کارروائی ہے اس کو نہیں روکا گیا۔ کون روک سکتا ہے الیکشن کمیشن کی کارروائی کو؟ تو یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کی کارروائی پر حکم امتناع نہیں ہے، جبکہ PTI رہنماؤں نے عدالت میں جو جواب جمع کروایا اس کا بھی انور منصور نے حوالہ دیا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ کیا مختلف ہائی کورٹس میں زیر سماعت مقدمات یکجا ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے؟ عدالتی فیصلوں سے بتائیں۔ اس دوران الیکشن کمیشن نے عدالتی فیصلے پڑھنے کے لیے الیکشن کمیشن کے صحیح تگڑے نالائق وکیل ہیں۔ ہر دفعہ الیکشن کمیشن کے وکیل ذلیل ہوتے ہیں سپریم کورٹ میں، تو سپریم کورٹ نے کہا بھی آپ نے جو مقدمات کو یکجا کرنے کے سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں
کنسولیڈیٹ کرنے کے، کیا اس پر آپ نے ججمنٹس پڑھی ہوئی ہیں؟ انہوں نے کہا جی نہیں پڑھی. تو سپریم کورٹ نے کہا آپ اچھا پہلے پڑھ لیں، پھر وقفے کے بعد آپ کو سن لیں گے. وقفے کے بعد دوبارہ جب سماعت شروع ہوئی تو سپریم کورٹ نے کہا کہ ہائی کورٹ توہین الیکشن کمیشن کے خلاف پی ٹی آئی کی درخواستوں پر جو فیصلہ ہے وہ کیوں روکا ہوا ہے. الیکشن کمیشن کے مطابق اس کو لاہور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی قیادت کے خلاف حکم دینے سے روک رکھا ہے، جبکہ پی ٹی آئی قیادت کے خلاف حکم توہین کمیشن کارروائی کے مکمل ہونے کے بعد جاری کیا جائے گا. عدالت عظمیٰ نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ نے توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی سے نہیں بلکہ ان کے خلاف حتمی کارروائی سے روکا ہوا ہے. قانون کے مطابق پی ٹی آئی قیادت کے خلاف آپ کارروائی جاری رکھ سکتے ہیں. الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو عمران خان، فواد چودھری اور اسد عمر کے خلاف تادیبی کارروائی سے روک رکھا ہے. جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے کہا کہ تادیبی کارروائی تب ہوگی جب توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی مکمل ہوگی، یا آپ کارروائی مکمل ہونے سے پہلے ہی ان کو پھانسی چڑھانا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں؟ توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی مکمل ہوگی تو آپ تادیبی کارروائی کریں گے یا پہلے بھی کر سکتے ہیں؟ وکیل نے کہا کہ الیکشن ایکٹ سیکشن 10 الیکشن کمیشن کو توہین کی کارروائی کی اجازت دیتا ہے. عمران خان، اسد عمر اور فواد چودھری الیکشن کمیشن میں پیش نہیں ہو رہے. جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو کسی ہائی کورٹ نے کارروائی سے نہیں روکا. الیکشن کمیشن نے اکتوبر کے بعد سے توہین کی کارروائی آج خود بند کر رکھی ہے. اس پر الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو ہائی کورٹ کے احکامات نے روک رکھا ہے. جسٹس عائشہ ملک نے کہا الیکشن کمیشن بتائے کہ توہین کمیشن کی کارروائی کیسے کی گئی، کیسے آپ شروع کر سکتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو تمام ہائی کورٹس میں پینڈنگ ہے کہ الیکشن کمیشن کیسے توہین الیکشن کی کارروائی شروع کر سکتا ہے. یہ بات عائشہ ملک صاحبہ نے بھی پوچھی. اطہر من اللہ صاحب نے کہا بظاہر ہائی کورٹ کے حکم سے ایک آئینی ادارے کو غیر فعال کر دیا گیا ہے. چیف جسٹس نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو آئین کے تحت کارروائی کا اختیار حاصل ہے. اس دوران وکیل الیکشن کمیشن نے عدالت عظمیٰ سے استدعا کی کہ عمران خان، فواد چودھری اور اسد عمر کو آپ پیشی، اب چاہتے کیا ہے کہ عمران خان کی پیشیاں شروع ہو جائیں اور سکندر سلطان راجہ کے سامنے عمران خان ذاتی حیثیت میں. یہ صرف توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی کا ایک ہی مقصد ہے کہ عمران خان سکندر سلطان کے سامنے خود پیش ہو. جسٹس عائشہ ملک نے کہا سپریم کورٹ کا حکم قبل از وقت ہوگا. لاہور ہائی کورٹ کا حکم الیکشن کمیشن کو توہین کمیشن کی کارروائی سے نہیں روک رہا. ہائی کورٹ میں زیر التوا کیسز کو یکجا کرنے کی الیکشن کمیشن کی جو استدعا ہے وہ غلط ہے. الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ جناب مہربانی کریں آپ ان کو یہ کہیں کہ یہ ہمارے سامنے پیش ہوں. عدالت نے کہا ہم نہیں کہہ سکتے. آپ جائیں ہائی کورٹس میں اور ہائی کورٹس کو سپریم کورٹ نے یہ ڈائریکشن دی ہے کہ آپ الیکشن کمیشن کے جو کیسز ہیں ان کو جلد آپ ڈیسائیڈ کریں. اب اگر ہائی کورٹ سیکشن 10 کو غیر آئینی قرار دے دے تو ان کے پلے کچھ نہیں بچے گا. اور یہ جو گئے تھے 3 ریلیف لے کر کہ حکم امتناعی لاہور ہائی کورٹ کا شوکاز پر حکم امتناعی ختم کیا جائے، کیسز کو یکجا کیا جائے، فواد چودھری، اسد عمر اور عمران خان کو کہا جائے کہ وہ ذاتی حیثیت میں الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہوں، تینوں عدالت نے مسترد کر دی اور ان کی درخواست ڈسپوز آف کر دی. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.